بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں آج میرے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل شخصیت موجود ہیں. امپورٹنٹ اس لیے کہ میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے, بالکل بڑے بھائیوں جیسے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ہی کمیٹڈ قسم کے پولیٹیکل ورکر ہیں. اور جب سے یہ پولیٹکس میں آئے ہیں انہوں نے کوئی پارٹی چینج نہیں کی. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جڑے, اور خاص کر ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ ترجمان بھی ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کے, جو کہ ایکس سی ایم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ان کو ایک نیا عہدہ ملا ہے. وہ عہدہ ہے کہ پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں پبلک افیئر اور پبلک گریوینسز کے. عمران علی گورائے صاحب, آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے یہ نیا عہدہ آپ کو ملا, اور آپ کو ویلکم ٹو دا شو. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے مدعو کیا, آپ میرے بھائی ہیں, اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, اور اس سے بھی بڑھ کے میں اپنے قائد میاں حمزہ شہباز شریف کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھ پہ بہت زیادہ, میری اوقات سے زیادہ مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ ذمہ داری دی. اچھا, آپ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اب بڑے مطلب اٹس اے لانگ ٹائم کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں. آپ کو کبھی سنا جاتا تھا کہ ٹکٹ دے رہے ہیں, کبھی ٹکٹ نہیں بھی ملا تو یوزلی ہم نے دیکھا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن آپ وہیں پہ کھڑے ہیں. آپ نے کہا یہ ٹکٹ ہے یا نہیں ہے, پھر بھی آپ وہیں پہ کھڑے ہیں. کبھی دل میں نہیں آیا؟ پہلی بات تو کہ میرے والد صاحب مسلم لیگ لاہور کے کبھی صدر ہوا کرتے تھے. اچھا, میں بائی برتھ مسلم لیگ کی ہوں, اور یہ میں سمجھتا ہوں پارٹیوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے, میں درگزر کرتا ہوں. پھر جب سے حمزہ شہباز شریف نے محبت, پیار اور شفقت کا ہاتھ مجھ پہ رکھا, اور انہوں نے مجھے اتنی محبت دی, اتنا پیار دیا کہ یہ اس پیار اور شفقت کے آگے یہ ٹکٹ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. تو ان کا شفقت ہی میرے لیے ٹکٹ سے بڑھ کر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شفقت اور پیار ایسے ہی مجھ پہ قائم و دائم رہے گا. یہ ٹکٹ میرے لیے بڑی مائنر چیز ہے. اچھا, آپ نے مطلب ہوتا نا ایک پولیٹیکل ورکر ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں ایم پی اے بنوں, اسمبلی میں جاؤں, پھر منسٹر بنوں, تو آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے؟ خواہش تو ہے, شوق بھی ہے, اور خواہش رکھتے بھی ہیں. انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہوگا یہ ٹکٹ بھی ملے گی اور اسمبلی میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. اچھا چلیں, ابھی ہم ایک بڑی کنٹروورسی پچھلے دنوں میں ہوئی. ڈائریکٹ ہم حمزہ صاحب کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو لوگوں کے مطلب ذہنوں میں ہے. ایک مرڈر ہوتا ہے پاکستان لاہور میں, ایک بڑا نامی گرامی ایک نام تھا ٹیفی بٹ, ان کا ایک مرڈر ہوتا ہے. تو اس مرڈر میں بہت سارے رپورٹرز, کرائم رپورٹرز نے ایک بات کی کہ اس کے حوالے سے حمزہ صاحب نے مریم صاحبہ کو ایک کال کی کہ آپ کو نہیں پتا, تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا اونچا کیوں بول رہے ہیں یا چیخ کیوں رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو ایک طرح کی شٹ اپ کال دی اور فون بند کر دیا. آپ کے نزدیک یہ بات, یہ خبر سچ ہے, ایسا ہوا تھا؟ ثاقب بھائی, میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, میں 17 سال سے حمزہ شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ ہوں. حمزہ صاحب کی یہ طبیعت ہی نہیں ہے, ان کا مزاج ہی نہیں ہے کسی سے اونچا بولنا, اور وہ اتنا باجی مریم میں اور حمزہ صاحب اتنا احترام کا رشتہ ہے, میں وہ شاید آپ کے اس چینل میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ٹوٹل جھوٹ ہے, اور جھوٹ پہ مبنی یہ خبر ہے. مجھے افسوس ہے جس جرنلسٹ نے یہ چیز بریک کی, وہ ایک بڑا سینئر جرنلسٹ ہے. مجھے حیران کیا کہ اس نے یہ کس بنا پہ یہ ایک سٹیٹمنٹ دی. میں ٹوٹل بڑا ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ ٹوٹل جھوٹ پہ بنی ہے, ایسی بات ہی کوئی نہیں. آپ نے ویسے پوچھا تھا حمزہ صاحب سے اس کے حوالے؟ میں تب پوچھوں ثاقب بھائی, میں انہیں جانتا نہ ہوں, ان کا مزاج ہی نہیں ہے. وہ کسی کے خلاف, کسی کے متعلقہ بات ان کی طبیعت میں کرنا ہے ہی نہیں, اور خصوصاً باجی مریم کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں, بڑی بہنوں سے بھی بڑھ کے وہ اپنا احترام کرتے ہیں, اور باجی مریم بھی ان سے بڑا احترام اور محبت اور شفقت کا وہ ہاتھ رکھتی ہیں. جب حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر بنے, اور مجھے وہ سین آج بھی یاد ہے کہ فلیٹی میں جب وہ چیف منسٹر بنے تو انہوں نے انہیں گلے لگا کے, ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے باجی مریم کے کہ میرا بھائی چیف منسٹر بن گیا. ان میں بڑا احترام کا, پیار کا اور شفقت کا دونوں بہن بھائی رشتہ ہے. یہ ٹوٹل اپنا میرے ساتھ تو ڈس انفارمیشن ہے,
اور یہ ٹوٹل ان کی مزاج کے خلاف بات ہے حمزہ صاحب کے. حمزہ صاحب یہ مزاج نہیں ہے, وہ بڑے تامل مزاج, بڑا ہی سافٹ کارنر رکھنے والے بندے ہیں. یہ ٹوٹل جھوٹ پہ اپنی اسٹیٹمنٹ تھی, اور یہ اچھا کیا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. اچھا لیکن وہ چلیں, یہ تو ویسے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ خود سی ایم رہے ہوں اور اس کے بعد آپ کی کزن سی ایم بن گئی ہو, تو ظاہر ہے لوگ کام بھی کہتے ہوں گے, آپ کو بھی کہتے ہوں گے. تو حمزہ صاحب ظاہر ہے لوگوں کے لیے, مطلب آپ ایک پولیٹیکل فگر ہیں, تو لوگوں کے لیے کبھی کوئی فون کرنا پڑے, کام کرنا پڑے تو ایزی ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حمزہ صاحب دیکھیں, حمزہ صاحب خود ایک قداور شخصیت ہے, ایکس چیف منسٹر ہیں, ان کا ایک اپنا رول ہے پنجاب میں. انہوں نے 10 سال پنجاب کی خدمت کی ہے, اور وہ کسی کا وہ کنوے کرتے ہیں, لوگ ان کی بات پہ کام کرتے ہیں. بعض چیزیں وہ اپنے قریبی ساتھی کو کنوے کرتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کنوے کروا کے اس مسئلے اپنے ورکرز کا جو جائز قائم ہے اس پہ وہ فورسلی اپنا وہ کام کرواتے ہیں, اور کام ان کے حل ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایسے مریم صاحبہ بھی یہ نہیں مائنڈ نہیں کرتی؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں ایسی ڈس انفارمیشن ایسی کوئی بات. اچھا, ابھی آپ کو جو عہدہ ملا ہے تو یہ آپ کوآرڈینیٹر بنے, ماشاءاللہ ایک اچھا عہدہ ہے, اور اس میں پبلک افیئرز اور جو گریوینسز ہیں, تو اس میں آپ کو کوئی وہ بھی ملا, کوئی آفس ملے گا, کوئی بیٹھیں گے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کیا کام اس میں آپ نے کرنا؟ اس میں ابھی ریسنٹلی اپنا چمبا ہاؤس کو شاید وہ پبلک افیئرز کا آفس ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, وہاں پہ ہم بیٹھیں گے. پبلکس کے تو کام اتنے ہیں کہ آپ جتنا کر لیں اتنے ہی کام ہے. اس میں پبلکس گریوینس ہے, پبلکس کے یوٹیلٹیز کے ایشوز ہیں, وہ ہم ایڈریس کریں گے. جیسے وابڈا ہے, دوسری چیزیں, گیس ہے, ڈفرنٹ جو فیڈرل ایشوز ہے وہ انشاءاللہ ایڈریس بھی کریں گے, اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. جو بھی لوگوں کی شکایات ہوں گی اس میں پھر آپ کا رول ہوگا کہ جو بھی لوگوں کی فیڈرل شکایات ہوں گی جی اس پہ بھرپور طریقے سے جائز جو ان کے ایشوز ہوں گے اس کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کو ایک تو یہ باضابطہ طور پہ مبارک ہو کہ آپ کو ایک اچھا عہدہ ملا ماشاءاللہ, اور آپ کو آفس بھی مل رہا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز آ رہی ہے, حمزہ صاحب کی چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ حمزہ صاحب اس وقت لائم لائٹ میں نہیں ہے, مطلب نظر نہیں آ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل فگر. بڑی قداور شخصیت ہے, بڑی انہوں نے جیلیں کاٹی, بڑا انہوں نے اسٹرگل کی. اس کے بعد اب یہ موجودہ سیٹ اپ میں وہ نہ کوئی بیان, نہ کوئی انٹرویو, نہ کچھ, نہ کہیں اپیرنس. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بے نظیر دور میں جیل کاٹی, وہ مشرف دور میں بھی بڑے ہی مشکل حالات میں یہاں پہ رہے, اور عمران خان کی بھی دور حکومت میں انہوں نے 25 مہینے کی جیل کاٹی. وہ ایک ذاتی ان کا کوئی کام تھا جس سلسلے میں, ان ذاتی مصروفیات جس سلسلے میں وہ امریکہ میں تھے. تو وہ جیسے ہی وہاں سے اپنے ذاتی مصروفیات سے فری ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے, اور اپنے جو سیاسی پولیٹیکل جو اپنا ایشوز ہیں اس کو دوبارہ ریزالو کریں گے, اور بیٹھیں گے اپنے کام جو ایکٹیویٹی شروع کریں گے. دیکھیں, وہ میں سمجھتا ہوں پنجاب کے ورکر کی دھڑکن ہے. حمزہ شہبازی صاحب نے پنجاب میں گھر گھر جا کے ورکرز کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں شامل ہوئے ہیں, ان کی خوشی غمی میں وہ رہتے ہیں, ورکروں سے ان کا رابطہ ہے, ورکر ان کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ ورکروں سے کبھی دور نہیں رہ سکتے. وہ جیسے ہی پاکستان آئیں گے دوبارہ ورکروں سے ان کا رابطہ بھی رہے گا, ورکروں کو ملے کے بھی ان کی خوشی غمی میں شامل رہیں گے, اور جو بھی ان کے قائد میاں محمد نواز صاحب ان کو ٹاسک دیں گے اس پہ وہ امپلیمنٹیشن بھی کریں گے, ان پہ عمل درآمد بھی کریں گے, اور ویسے ہی اپنی طاقت اور اپنی ٹیم کے ساتھ پنجاب میں, پاکستان میں وہ نکلیں گے, اور ورکرز کو گھر گھر جا کے میاں نواز شہباز صاحب کا پیغام دیں گے, اور مسلم لیگ نون کو منظم کریں گے, متحد کریں گے اور طاقتور کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے اس میں نواز شریف صاحب کو بہت یقین تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے, لیکن پھر وہ پرائم منسٹر نہیں بنے, اور یہ ریومرز تھیں کہ وہ ناراض ہو گئے, اور اتنا عرصہ اس لیے خاموش رہے کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا, اور اس لیے شروع میں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات ہیں. کوئی ایسی بات تھی؟ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں, میاں محمد نواز صاحب پاکستان مسلم لیگ کے قائد ہیں, پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کی پرمیشن, ان کی اجازت کے بغیر تو نہ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے, نہ کوئی ایم پی اے بن سکتا ہے. دیکھو, انہوں نے اپنے بھائی پہ اعتماد کیا, انہوں نے میاں محمد شہباز شریف کو ان کی پرمیشن سے ہی وہ پرائم منسٹر بنے, اور وہ ان کا جو چوائس تھی وہ وقت نے ثابت کیا کہ میاں شہباز صاحب نے
جو 16 مہینے کی پرائم منسٹری اور اب کی پرائم منسٹری ثابت کیا کہ وہ حقدار تھے پرائم منسٹری کے، اور انہوں نے پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکالا ہے جن مشکلات میں پی ٹی آئی ہمیں ڈال گئی تھی. اور انشاءاللہ تعالی ہر وہ کام، ہر وہ ویژن جو میاں نواز شریف صاحب کا تھا وہی شہباز صاحب کا ہے. اسی میاں نواز شریف کو ویژن کو لے کے پاکستان میں سروائیو کر رہے ہیں، اور پاکستان روز بروز بہتری کی طرف جا رہا ہے الحمدللہ. تو آج کل میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ میاں نواز صاحب دیکھیں وہ پارٹی ایشوز کو تو ایڈریس کرتے ہیں، لوگوں کو بھی ملتے ہیں، کچھ وہ کوئی ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ریسٹ پہ بقایا جب انہیں موقع ملتا ہے وہ پارٹی کے اپنا تمام ایشوز کو ایڈریس بھی کرتے ہیں، میٹنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ملتے بھی، ایسی کوئی بات نہیں. ویسے وہ ان ایکشن ہے اور الحمدللہ اب صحت مند طاقتور بھی ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اچھا عمران بھائی، ایک بات میری آپ سے، میں آپ چونکہ ورکر ہیں اور آپ نے ایک بڑی سٹرگل کی ہے پی ٹی آئی میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں، ایک فرق ہے، آپ نے مجھے یہ فرق بتانا ہے کیوں ہے. یہ پبلک کو پی ٹی آئی کے بارے میں ہے کہ اس کی ایم پی ایز، ایم این ایز، لوگوں کی ان تک ایکسیس بہت ایزیلی ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بھی وہ بہت نظر آتے ہیں. مسلم لیگ نواز کا یہ کلچر کیوں نہیں ہے؟ ان کے ایم پی اے، ایم این ایز اور ایون کہ ان کی جو قیادت ہے وہ لوگوں، عام لوگوں کو جیسے میڈیا والوں کو کیوں نہیں اتنا ملتی؟ وجہ کیا ہے؟ ثاقب بھائی میرے خیال میں یہ بھی غلط پرسیپشن ہے. دیکھیں ہمارا ہر ایم پی ایز، ہر ایم این ایز سیٹرڈے کو، سنڈے کو اپنے آفیسز میں، اپنے ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ایسی کوئی نہیں. یہ ایک دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی کہتے ہیں شاید میں سچ ہوں. یہ ٹوٹل غلط پرسیپشن ہے. آپ سروے کر لیں، لاہور شہر میں نکل جائیں، ہر سنڈے کو ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں کھلی کچہری لگاتے ہیں اور لوگوں کو مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ حل بھی کرتے ہیں. نہیں لیکن ایک چیز تو ہے نا، آپ کو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن پریزنس آج کل تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ جو بھی بیانیاں بنانا ہو، آپ کی پی ٹی آئی بعد میں آئی، آپ کی روٹس بہت تھی، لیکن پی ٹی آئی آپ کو اس معاملے میں بہت آگے نکل گئی. بھائی میں سمجھتا ہوں جھوٹ جتنی جلدی پھیلتا ہے نا، سچائی اتنی جلدی نہیں پھیلتی. اور وہ ایکسپرٹ ہے سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلانے میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے جتنا کام کیا نا، شاید اس کی ہم وہ پرزائی نہیں شاید کر سکے ہم. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک کمی ہے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں وہ کرنی چاہیے تھے. کہ حمزہ شہباز شریف کی جو ایفرٹ ہے، ان کی جو خدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ہم تھوڑے سے پور ہیں. ہم فیوچر میں انشاءاللہ اس کو بھی بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. ایز اے میڈیا ایڈوائزر میاں حمزہ شہباز شریف، میں اسپیسیفک حمزہ شہباز صاحب کے ایشوز کو میں سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ بوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو نہیں، حمزہ صاحب کو بھی چاہیے نا کہ وہ مختلف پلیٹ فارم پہ آئیں، ہمارے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ بھی کرائیں نا. جی انشاءاللہ وہ جیسے ہی پاکستان تشریف لاتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس صوبے میں، اس ملک میں ان ایکشن نظر آئیں گے. نہیں ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کرائیں، میڈیا میں بھی ان ایکشن نظر آئیں گے اور لوگوں میں بھی ان ایکشن نظر آئیں گے. پھر میں پوچھ رہا ہوں ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ. بالکل آپ سے میرا وعدہ، میں بالکل کرواؤں گا. تھینک یو. اچھا خوبیاں آپ نے بتائی کہ وہ گھر گھر گئے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب. ابھی فیڈرل میں جو ہمیں ایک تفریق نظر آتی ہے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ 4 لوگ جو سینئرز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، جیسے کہ رانا تنویر صاحب ہو گئے، خواجہ آصف صاحب ہو گئے، اور باقی کچھ اس کیمپ میں. ایسا ہے ثاقب بھائی؟ میں پہلے بتایا کہ اس پارٹی کا سربراہ، اس پارٹی کا بڑا میاں محمد نواز شریف ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب کے سمیت ہم سب، شہباز صاحب ہوں یا آپ جن دوستوں کا نام لے رہے ہیں بزرگوں، وہ سب میاں نواز شریف کی چھتری کے نیچے سب اکٹھے ہیں. ٹوٹل غلط پرسیپشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ میاں نواز صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور تمام مجھ جیسے ورکر سے لے کے میاں شہباز صاحب تک تمام لوگ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پر اعتماد ہے. ان کی سائے تلے سب ہم اکٹھے ہیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پارٹی پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی زندگی اور صحت سے نوازے اور اپنا ان کا سایہ ہمارے ساتھ پہ رہے. آمین جی آمین. یہ ایک بات اگر آپ سے پوچھوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں،
ظاہر ہے ان پہ کیسز ہیں, انہوں پہ جو الزامات ہیں, تو آپ کی کبھی حمزہ صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ اتنا انہوں نے خود چونکہ 25 ماہ جیل بھگتی ہے, تو کبھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ان کو ملاقاتیں ہونی چاہیے, ان کو رہائی ملنی چاہیے؟ کہ 25 مہینے کی حمزہ شہباز صاحب نے نجائز جیل کاٹی, بڑے صبر تحمل سے جیل کاٹی. ایون کہ آپ جیسے جب وہ جیل سے اسمبلی سیشن کے لیے آتے تھے نا, کچھ جرنلسٹ دوست مجھ سے سوال کرتے تھے, یار کوئی ایسا بھی ہے جیل تو آ رہے نے کہ کرو آ رہے نے, وہ اتنے اپنے آپ میں مطمئن, تحمل, اور میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز شریف برداشت کا ایک بہت بڑا سمبل ہے. بڑے ہمت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی. جہاں رہا عمران خان صاحب کا, وہ کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے میں سچا ہوں, میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی اور ان کو انصاف ملا. دیکھیں عمران خان صاحب کے ایشوز کورٹ میں ہیں, کورٹ جو ڈسیزن کرے ہم اس کو اوبے کریں گے. وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں, کورٹ نے ڈسیزن دینا ہے, کورٹ ان کو رہا کرے, وہ ٹھیک سچے ہیں, کورٹ ان کو سزا دے, پھر وہ جھوٹے ہیں. اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ کورٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. باقی رہا ملاقاتیں, وہ دیکھیں جی بہتر سمجھتے ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ, متعلقہ ایجنسیاں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی وہ سیکیورٹی کو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے نہیں ملنے دے رہے, اور یہ ایجنسیاں دیکھیں وہ بھی ایک فگر ہے, اس کی سیکیورٹی بھی بڑی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو ملنے دینا کس کو نہیں ملنے دینا. اچھا, لیکن ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں, حمزہ صاحب کیا سمجھتے؟ اچھا میرا نا ٹو بی فرینکلی کبھی اس موضوع پہ ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ان سے. اگر چلے میں اس سوال کو ریفریز کر لیتا ہوں, آپ چونکہ 17 سال سے ان کے ساتھ ہیں, اگر وہ سی ایم ہوتے تو کیا وہ اس طرح ملاقات کی اجازت؟ اچھا وہ بھی جو بائی لاز اور جو قانون کے دائرے میں جو ہوتا وہ بالکل کرتے. حمزہ شہباز شریف صاحب نے جتنی گورنمنٹ ان کا عرصہ رہا ایز اے چیف منسٹر, آپ کو اگر میں کہوں کہ گنتیوں پہ 2-4 پروجیکٹ بتائیں جو انہوں نے کیے, وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا جی, انہوں نے نا ایک بہت اہم پروجیکٹ, دیکھیں پہلی بات تو کہ ہمیں تو ٹائم اتنا نہیں ملا. آپ کو شاید یاد ہوگا مہینہ سوا مہینہ تو ہمارا اوتھ ہی نہیں ہوا. ہاں بالکل ایسے ہی تھا. اس کے بعد پھر کورٹ کی ایشو شروع ہو گئے, 300 یونٹ کو فری کرنے جا رہے تھے, وہ کیونکہ ٹائم نہیں ملا تو وہ پھر پروجیکٹ شاید نہ ہو سکا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کبھی موقع دیا تو وہ جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہ دوبارہ وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا نیکسٹ جو بھی ٹرم آئے گی یا نیکسٹ الیکشن ہوتے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ پرائم منسٹر بنے گی, حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے گے, ایسا ہے کوئی فیملی میں؟ ثاقب بھائی میں نے پہلے عرض کہا کہ یہ پارٹی کا اور پارٹی قائد کا فیصلہ ہے کس کو کہاں کھلانا ہے. یہ میاں نواز صاحب کا فیصلہ ہوگا, جو بہتر سمجھیں گے وہ فیصلہ کریں گے, اور ساری فیملی اور ساری پارٹی ان کو مانیں گی. فیملی ایک ہے, کوئی ایسی غلط پرسیپشن ہے, غلط انفارمیشن ہے, یہ ساری فیملی قائد نواز شریف صاحب کی سائے تلے میں سب ایک ہے. اچھا عمران صاحب, آپ نے جو جدوجہد کی تو کیا سوچ کر آپ حمزہ صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے؟ آپ کو جب ٹکٹ نہیں ملی, یہ ریسنٹ الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ کے دل میں اس وقت جذبات کیا تھے, لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں, جذبات تو دیکھیں آپ کے ساتھ کچھ لوگ فیملیز کے بھی منسلک ہوئے ہوتے ہیں, ان کے بھی ایک جذبات ہوتے ہیں, ایک احساسات ہوتے ہیں, ان کی محنت ہوتی ہے. جب نہ ملی تھوڑا سا نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک جھٹکا لگا, دکھ بھی ہوا, یار میری ڈیزرونگ تھا, مجھے نہیں ملی. پر جب میں حمزہ صاحب کو دیکھتا ہوں تو میں ہر چیز یقین کرے بھول جاتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے عزت اور پیار اتنا دیا کہ میں شاید میری وہ حیثیت نہیں کہ میں آپ کو بیان کر سکوں جتنا انہوں نے عزت اور پیار دیا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ یقین کریے ٹکٹ شکٹ ان کی پیار کی آگے سب چھوٹی چیزیں. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا لاہور ایک ٹائم پہ گڑھ ہوتا تھا, اور آج کل جو الیکشن کے ریزلٹ بھی آئے یا اس سے پہلے جو ریزلٹ آئے, تو کیا فیکٹرز ہیں آپ کے نزدیک ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے کہ کس وجہ سے ووٹ بینک کم ہوا؟ اس میں عرض کروں, مسلم لیگ نون لاہور کا قلعہ تھا, لاہور کا قلعہ اب بھی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے حافظ نعمان صاحب کا. حافظ نعمان, ظاہر ضمنی الیکشن میں وہ ریشو نہیں ہوتی ووٹس کی جو عام جنرل الیکشن میں ہوتی ہے.
64,000 ان کو ووٹ پڑا اور مخالف کو میرا خیال میں سم تھنگ کو 30 اس طرح یعنی کہ 50% کا فرق ہے. تو یہ دیکھیں یہ لاہور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے تو اتنا فرق ہے نا جی. تو یہ ایک غلط پرسیپشن ہے کہ شاید وہ قلعہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے پارٹیوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیٹ اپ بڑی محنت کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے پارٹی کے تمام ایم پی ایم اے بھی ساتھ بڑی محنت کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا گراف میرا خیال ہے پھر بوسٹ ہو رہا ہے. نہیں لیکن جو پی ٹی آئی والے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ساری یہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یہ فارم کی ہے. اچھا ایسے ہی ہوتے ہیں نا, تو 18 میں بھی تو ایسے ہی ہوا تھا. آپ مانتے ہیں اب ایسا ہوا؟ نہیں, یہ ان کی پرسیپشن ہے, جو ہار جاتا ہے وہ ایسے ہی کہتے ہیں. دیکھیں نا اب یہ آپ کے سامنے ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے, سنگل یہ لاہور میں ہوا ہے. پنجاب میں 5 ایم این ایس تھے اور غالباً 6 یا 7 ایم پی ایس تھے. آپ بلیو کریں کہ میں حافظ نعمان صاحب کے, مجھے ابھی میرے دوست ہیں وہ الیکشن کمپین کے انچارج تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے اگر حافظ نعمان کو 80 ووٹ پڑے ہیں, پی ٹی آئی کو 20 پڑے ہیں, کہیں سے حافظ نعمان کو 70 پڑے ہیں تو پی ٹی آئی کو 15 پڑے ہیں. یہ ریشو تھی. یہاں پہ تو کوئی فارم 47 یا فارم 45 کوئی بھی نہیں تھا. یہ ریشو تھی. یہ اس لیول پہ جا کے تو کچھ نہیں ہوتا نا. یہ ٹوٹل پرسیپشن ہی غلط ہے. میں نے عرض کیا نا کہ پی ٹی آئی کا دوسرا نام جھوٹ ہے. جتنا زیادہ بولیں اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس پارٹی میں. ایسی کوئی بات نہیں, ٹوٹل ڈس انفارمیشن ہے. اور یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ فارم 47 ہے, یہ فارم 45 ہے. مسلم لیگ نون اپنی محنت سے, اپنی جدوجہد سے جیت کے آئی ہے. اور جو یہ حال کر گئے تھے 3.5 سال میں پاکستان کا, اگر میاں محمد شبائی صاحب سنبھالا نہ دیتے, میرا نہیں خیال تھا کہ پاکستان شاید عراق کا دوسرا شہر ہوتا جو حالات تھے. اچھا, جب بزدار کی گورنمنٹ آئی, عثمان بزدار صاحب جب چیف منسٹر بنے اور اس کے بعد چلے گئے, پھر اس کے بعد حمزہ صاحب کی گورنمنٹ آئی, تو حمزہ صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بندہ ایسا تھا اور اس نے یہ غلط کام کیے, اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا رہتا ہے؟ ایک سی ایم اتر کیا جب کوئی کال کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ایکس سی ایم موجودہ سی ایم کو, اتنی وفاداری ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں حمزہ صاحب میں تو بہت وفاداری ہے. اگر کوئی کرے تو وہ بڑی رسپیکٹ اور عزت سے پیش آتے. مجھے نہیں پتا ان کی کبھی کال آئی, میرا نہیں خیال کبھی کال آئی ہو بزدار کی, نہ میرے علم میں نہیں ایسی بات. ویسے اگر کوئی ان کا مخالف ان کا کال کر بھی لے نا, کوئی مخالف آتا ہے کسی کا کام ہو جائے, میں کہتا ہوں کوئی مخالف ان کے پاس چل کے بھی آ جائے نا, بڑی عزت کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں اور باہر تک چھوڑنے جاتے ہیں. یہ ان کا ایک سٹائل ہے. وہ بڑے ہی پلائٹ, میں نے کہا نا وہ بس میں سمجھتا ہوں وہ ملنگ آدمی ہے, یقین کا درویش آدمی ہے. حقیقت نہ انہوں نے کبھی کسی سے گلا کرنا ہے, نہ کبھی انہوں نے کہنا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے, یہ میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے, قطعاً نہیں. وہ کبھی کسی ان سے بات کرے نا, وہ کہیں گے ایسا اللہ بہتر کرے گا. ان کا یہی جملہ تھا, اللہ بہتر, اور اللہ بہتر کرتا ان کے لیے پھر الحمدللہ. اچھا, ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جب ان کے والد صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بڑا پولٹری کا کام کیا اور بہت ان کو کنگ کہا جاتا تھا, پولٹری کنگ کہا جاتا تھا, تو ایسا تھا؟ اچھا یقین کریں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ ہے. ان کا پولٹری فارم ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ جو کہتے تھے ریٹ حمزہ صاحب کی بتی سے مرغیوں کے نکلتے تھے, ایسے تھا؟ بلیو کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کاروبار ہے ہی نہیں, کوئی پولٹری فارم ان کا ہے ہی نہیں. ٹوٹل جھوٹ. میں نے کہنا کہ کسی کے بارے میں آپ پرسیپشن کریٹ کر دیں, ایسی خیالاتی ایک محل کھڑا کر دیں, تو وہ ایک خیالاتی محل کبھی نہ ان کا پولٹری کا کام ہے, نہ ان کا کوئی, ان کا ڈیری پروڈکٹ ہے, وہ الحمدللہ اچھا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ڈیری پروڈکٹ ان کا. اس سے علاوہ ان کا پولٹری کا کوئی کاروبار نہیں. تو جو کہتے تھے کہ انہوں کا ریٹ منڈی میں نکلتا ہے حمزہ صاحب کی اجازت سے, ثاقب بھائی ٹوٹل جھوٹ ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں. پھر ان کو مطلب کئی دفعہ حمزہ صاحب نے خود اپنے بیان کہ میرا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے, یہ غلط پرسیپشن ہے. کئی دفعہ انہوں نے خود بھی اپنے, حمزہ صاحب کا کاروبار اپنا ذاتی کیا بزنس کرتے ہیں؟ کاروبار جو بھی ہے جوائنٹ ہی ہے. اچھا, ساری فیملی کا بزنس ہے. مجھے نہیں پتا کہ اسپیسیفک ان کا کاروبار کیا ہے, اپنا خود الگ سے نہیں ہے, سارا فیملی جوائنٹ بزنس ہے جو سلمان صاحب کرتے ہیں. جی بالکل. شہباز شریف صاحب نے جو ابھی پرائم منسٹر ہیں, ان کی جو اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں, ایز اے سی ایم آپ نے گھر میں ملتے رہے,
ظاہر ہے آپ ان کے ایک فیملی ممبر کی طرح ساری فیملی کے، تو ابھی جو اقدامات کر رہے ہیں اور نیشنل لیول پہ پاکستان کے لیے، ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر جائیں گے اگلے 2-3 سال میں، وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں گے؟ دیکھیں اپنا ثاقب بھائی، اس وقت پاکستان جغرافیہ لحاظ سے آپ دیکھیں، بنگلہ دیش آپ کے خلاف تھا، اب آپ کے ساتھ ہے، ترکی آپ کے ساتھ ہے، نیپال آپ کے ساتھ ہے، ملیشیا آپ کے ساتھ ہے، سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے۔ ایک عمران خان کے دور میں پاکستان اکیلا تھا، ایون کہ ایران جیسا کنٹری بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جی، پاکستان جغرافی لحاظ سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں باندھ چکا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے ویژن اور شہباز شریف صاحب کی ان تک محنت کی وجہ سے اب ٹیک آف پہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں پاکستان مزید بہتری کی طرف جائے گا اور پبلک کو بھی ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ چونکہ اس اقتدار کی کوریڈورز میں آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو یہ ایک تھا کہ جو معاہدہ ہوا، جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اب باری ہے، 2.5 سال کا یہ تھا کہ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر بنے گا، یا کچھ اختلافات بھی پچھلے دنوں میں نون لیگ اور اس میں ہوئے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں؟ اچھا، مجھے اس ایگریمنٹ کا تو نہیں پتا، البتہ 2-3 دفعہ یہ پی ایم ایل این نے کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ دوست فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنے، تو ان کی طرف سے ہمیشہ انکار ہوا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی ہیں، ہم گورنمنٹ حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ ان کی طرف سے انکار ہے۔ پی ایم ایل این نے 2-3 دفعہ یہ انٹیمپٹ کی اور کوشش بھی کی ہے کہ یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ حصہ بنے، تو ایک اچھا ورک ریلیشن شپ چل رہا ہے، اسموتھ چل رہا ہے۔ سب میاں شہباز شریف کی پرائم منسٹر کی قیادت میں متحد ہیں، اور پاکستان کی تمام پارٹیاں پاکستان کی بہتری کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک جو پچھلے دنوں ایک چیز چل رہی تھی کہ الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد پاکستان کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت آ گئی، اب ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں، اب ان کو وہ ٹھڑا کرا دیں گے، اور اب نواز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوں گے اور پرائم منسٹر بنیں گے، ایسا چانس ہے؟ اچھا، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کون بنے گا، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا، البتہ پیپلز پارٹی دیکھیے برے وقت کی ہماری ساتھی ہے، وہ اب بھی ہماری ساتھی ہے، اور اب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ٹوٹل غلط پرسیپشن ہے۔ تو شہباز صاحب، میں نے کہا نا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو دل ہے گا وہ کر سکتے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ پرائم منسٹر خود بنے، بھائی کو بنائے، ان کی مرضی ہے، اور انہوں نے بھائی کو بنا دیا ہے، اور اس سے اچھی چوائس ان کے پاس میرا نہیں خیال کوئی اور ہے، اور وہ انہوں نے ڈیلیور بھی کی ہے۔ اچھا، باپ پرائم منسٹر، بیٹا ایکس چیف منسٹر، آپس میں گھر میں باپ بیٹے کا تعلق مطلب کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیسے؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ساری فیملی میں بہت احترام کا رشتہ ہے۔ وہ تو والد ہے نا، وہ ہم جیسے چھوٹے موٹے ورکروں کے ساتھ پیار، شفقت اور عزت کے ساتھ، تو وہ تو والد ہے، والد بہت بڑی درجہ ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ میں نے جب تک حمزہ شہباز صاحب کو جتنا آبزرو کیا نا، وہ ایک احترام کا، عزت کا ایک مینار ہے، بس میں یہی کہوں گا۔ ویسے آپ جب ان کے ساتھ پرانے محفل میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ جولی موڈ میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ جب جولی ہوتے ہیں پھر بڑا جولی موڈ میں بھی ہوتے ہیں، بڑا اچھے گفتگو ہنسا مذاق بھی کرتے ہیں۔ وہ کچن کیبنٹ کے ساتھ وہ گانا شانوں کا ان کو بہت شوق ہے، گانا بھی گاتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو نہیں کبھی گانا سنایا، البتہ وہ اچھا ماحول میں اچھی گفتگو، سیاست پہ، ٹورزم پہ ان کو بڑا عبور ہے، بڑا شوق ہے۔ جب انہوں نے مجھے ٹورزم کی ذمہ داری سنبھالی اور ان کی قیادت میں نے یہ لاہور میں ڈبل ڈیکر بس بھی ان کا ویژن ہے۔ پھر انہوں نے بہت سارا وادی سونز کیسر میں انہوں نے بڑا پروجیکٹ مجھ سے بنوائے، چارہان ریسٹ ہاؤس انہوں نے ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ بنوایا، چولستان کا ریسٹ ہاؤس ان کی شفقت اور محنت سے اور محبت سے وہاں پہ بنا۔ وہ سیاحت کا ان کا بہت شوق ہے۔ اچھا، وہ بہت پہاڑوں کا ان کو بہت شوق ہے، نیچر کا بڑے وہ دلدار ہے، تو ان چیزوں کا بڑا انہیں، پھر وہ ہم جیسوں کو بھی ساتھ رکھ کے مذاق کرتے رہتے، حادثہ مذاق۔ کوئی ایسی بات جو آپ کو یہ ایز اے پتا ہے نا کہ ہمارے لیڈر یار ان میں یہ بات نہ ہو تو بڑی مزے کی بات ہے؟ یقین کریں، وہ میں ٹو بی فرینکلی وہ درویش آدمی ہے، اللہ لوگ آدمی، یقین کریں ان سے کبھی کوئی
میں نے انہیں آج تک کوئی گلا سنتے نہیں دیکھا. اچھا ایک میں اگر اجازت دیں تو ان کے بارے میں بڑی نیگیٹو سی کیمپین کسی دور میں آتی ہوتی تھی, شاید لوگ کرتے تھے کہ وہ ان کو ڈانس کا بھی شوق, ایسا ہے؟ ایسی بکواس, ایسی آپ بلیو کریں ثاقب بھائی, وہ تہجد گزار آدمی, 5 وقت کا با جماعت نمازی ہے. 2 جماعتیں تو ہم دفتر میں ان کی امامت میں پڑھتے ہیں. خود امامت کراتے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کبھی مغرب کے ٹائم تک دفتر تشریف لائیں, وہ خود امامت کرا رہے تھے. حالانکہ یہ ان کے نجی معاملہ بتانا تو نہیں چاہیے, پر یہ مخالفین کی ایک غلط پرسیپشن کی. میں نے کہنا کہ وہ درویش آدمی ہے, اللہ لوگ آدمی, ان سے کوئی بات کریں یار اللہ بہتر کرے گا. نمازی آدمی ہے. ٹوٹل ڈس انفارمیشن, غلط پرسیپشن, ایسی بات ہی کوئی نہیں. لوگ بکواس کرتے ہیں. تو پھر ویسے یہ جو بھی کرتا ہے اس کو یہ بکواس ہی میں نے کہنا کہ اللہ لوگ آدمی, جو بندہ خود با جماعت نمازی ہو اس پہ یہ ایسا تہمت لگانے میں بھی لعنت میں کہوں گا ہونی چاہیے اس وقت. زبردست. باقی ہماری طرف سے بھی اگر یہ بات ٹھیک ہے, جو یہ بات کرتے ہیں ان پہ لعنت. بے شک, بالکل. اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت کرے. اچھا آپ آتے ہیں موجودہ گورنمنٹ میں, اس وقت دیکھتے ہیں کیسی مریم نواز شریف صاحبہ کی گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے, کون سے پروجیکٹ آپ کو لگ رہے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہاں پہ یہ بہتر ہے, یہاں پہ تھوڑی سی کمی ہے؟ آپ ظاہر ہے کامنٹ نہیں کریں گے کمی والے پہ یقیناً, لیکن چلے اچھے پروجیکٹ بتا دیں. باجی مریم محنت کر رہی ہے, ان کی محنت نظر بھی آ رہی ہے. 2 پروجیکٹ ان کے بڑے اچھے ہیں مجھے, ایک صفائی والا اور ایک انکروچمنٹ والا. لوگوں نے بھی اس کو پسند کیا ہے. ابھی یہ ٹریفک والا بھی بڑا, یہ وہ دیکھیں وہ محنت کر رہی ہیں. وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں, ان کا بڑا ویژن ہے. تو ہم سب دعا گو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دے, وہ ایسے ہی پنجاب میں کام کریں. اچھا عمران بھائی, آپ نے ٹورزم کا چیئرمین تھے, آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے, اور ٹی ڈی سی پی پہ آپ نے بڑے کام کیے. مجھے یاد ہے کہ ہم بھی آپ سے پوچھتے ہوتے تھے کہ کیا کیا کچھ چل رہا ہے. تو کیا آپ نے چینج لے کے آئے, اور کس کی آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا تھا, ٹائم تھوڑا تھا رہ گیا؟ آپ کا ویژن ہوگا نا کوئی. ثاقب بھائی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے ٹورزم میں بھرپور کام کیا ہے, اور یہ کام حمزہ صاحب کی شفقت اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ظاہر ہے پنجاب ٹورزم کا اپنا آفس ہی نہیں تھا, ہم رینٹ پہ تھے. اور وہ شہباز صاحب نے جگہ دی جوہر ٹاؤن میں, وہاں پہ میں نے اسٹیٹ فار دی آرٹ وہاں پہ پورا آفس بنوایا, اسٹاف کا پورا وہ سیٹ اپ ہے. ایتھم ہمارا ایک کالج تھا, اس کے پاس جگہ نہیں تھی, اس کے اندر ایتھم کالج بھی اب رن کر رہا ہے. اور لاہور میں ٹورسٹ بس سروس, یہ الحمدللہ 2016 میں, اس وقت میں ٹی ڈی سی بی کا بورڈ کا چیئرمین تھا, تو ہم سب کے ویژن کے مطابق یہ ٹی ڈی سی بی بس یہاں پہ لاہور میں چلائی. 1985 میں پٹیاٹا چیئر لفٹ بنی تھی. اس کے بعد اس کو اپ گریڈیشن جو ہے نا, وہ آپ کے اس بھائی نے عبد صاحب کے سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی تھی. ان کا بڑا ویژن تھا, ان کی بڑی شفقت تھی کہ انہوں نے یہ اپ گریڈ کروایا. اب وہاں پہ نئے گنڈولز, نئے کیبل کار, اور وہاں پہ وہ پہلے مینول تھا, تمام وہ ڈیجیٹل ہے. اور اس کا بیک اپ پہ ڈبل سورس ہے, جنریٹر ہے, اگر کوئی بجلی کو شارٹ فال ہو جائے تو فوراً جنریٹر چل پڑتے ہیں. پھر چولستان ریسٹ ہاؤس ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ, آپ وزٹ ضرور کریں, فروری ہماری جیب ریلی ہوا کرتی ہے, وہ انہوں نے مجھ سے بنوایا. پھر وادی سونز کیسر, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پہ ریسٹ ہاؤس بنے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں وہ پنجاب کا ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے. وہاں پہ قدرتی 2 لیکس ہیں, کھبے کی اور اچھالی. کھبے کی پہ اپنا ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسٹ ہاؤس بنا ہے, واکنگ وے اور واچنگ ٹاور اور بورڈس وغیرہ وہاں پہ بنوائی گئی. پھر آگے ایک اچھالی لیک ہے بڑی خوبصورت, وہاں پہ بھی ہم نے کافی وہاں پہ کام کیا. پھر وہاں پہ ایک ایریا ہے کمیٹی گارڈن, وہ کبھی محمد خان ڈاکو کی پناہ گاہ بھی تھی. اچھا ٹھیک ہے, محمد خان ٹور نالیہ, جی. اس کو دوبارہ اس ریسٹ ہاؤس کو ہم نے سٹور کیا. وہاں پہ بہت خوبصورت ہم نے اپنا اس کو جو اس کو ایز اٹ از اس کی بلڈنگ تھی اس کو بنایا. وہاں پہ بچوں کا پلے ایریا بنایا, کیمپنگ ایریا بنایا, واچنگ ٹاور اپنے سائبیرین برڈز دیکھنے کے لیے, اور وہ جو مارخو وغیرہ دیکھنے کے لیے ہم نے واچنگ ٹاور بنایا. وہ بھی ایک دیکھنے والی جگہ ہے, وہ بھی ہم سامنے بڑا. اس میں پھر اگر آپ ایکسپریس وے پہ جائیں تو آپ کے جہاں پہ گلوریا جھیل اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک بڑا گھنا جنگل ہے,
وہ اوپر اس کے ریسٹ ہاؤس تھا چار جہان، وہ 1913 میں بنا تھا. اچھا. تو 2005 میں گر گیا تھا. 2016 میں میاں محمد نواز صاحب نے اس کی تمام رینویشن کا کام محکمہ سیاحت کو سونپا، اور اس میں حمزہ شہباز صاحب کی ذاتی انٹرسٹ ہوا کرتا، اور ہر سیٹرڈے کو وہ خود جا کے وزٹ کرتے تھے اس ریسٹ ہاؤس کو. اچھا. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ 1913 میں جیسے بنا تھا اس کو ایز اٹ از بنایا گیا. اس کی کہاں کھڑکی ہے، کہاں اس کی اپنا وہ چٹکی ہے، کہاں پہ ایز اٹ از بنایا گیا. وہ بھی دیکھنے کے قابل، اگر آپ کا کبھی موڈ ہو تو پھر آپ کو کبھی بھیجیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. وہ بھی بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ خوبصورت بڑا وہاں پہ ریسٹ ہاؤس وغیرہ. اور ایسے کئی پروجیکٹ ہیں جو محکمہ سیاحت میں نے حمزہ صاحب کی ہدایت پہ میں نے بنائے، اور محکمہ سیاحت کو محکمہ سیاحت بنایا. اور اس میں اپنا ابھی ریسنٹلی بھی جو ہماری موجودہ سینئر وزیر ہیں وہ بھی اس پہ بڑی توجہ دے رہی ہیں، بڑا کام کر رہی ہیں. کافی فنڈ انہوں نے محکمہ سیاحت کے لیے لیا، اور وہ اس میں وہ میرا خیال میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہیں، اور یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایسے ہی پاکستان ٹورزم میں بھی کام ہونا چاہیے، جو انشاءاللہ ہوگا جلدی. میاں نواز صاحب کے ساتھ جب بھی میری کبھی ملاقات ہو تو میں ضرور ایک پریزنٹیشن دوں گا کہ اس پہ یہ پاکستان ٹورزم میں یہ کام ہونا چاہیے. اور اس پہ، اور دیکھیں کسی بھی ملک کی جو انڈسٹری ہے نا وہ ٹورزم پہ ہوتی ہے. ٹورزم میں، اور پاکستان میں اتنا زیادہ ٹورزم ہے، اگر ہم چاہیں تو اس میں بہت سارا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو صوبہ دوسرا ہے وہ آپ کا مخالف صوبہ ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کرنا بھی چاہیے تو وہ نہیں کر رہے، سارا ٹورزم تقریباً ادھر آ جاتا ہے. یہ اگر ان کی کوئی ایسی سوچ ہے تو غلط سوچ ہے. پاکستان سب کا ہے، پاکستان ہے تو وہ بھی صوبے کے چیف منسٹر ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے تو انہوں نے کتنا چیف منسٹر بننا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان چیف منسٹر دے گورنر آج لگنے دے کچھ آج خبریں چل رہی ہیں سر، ٹھیک نہیں؟ اچھا، میرے علم میں ایسی کوئی گل نہیں آئی، مجھے نہیں پتا کہ کیا گورنر آج لگنا ہے. اگر دیکھیں انہیں بھی چاہیے کہ اللہ نے اگر عزت دی ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تو آپ صوبے کی خدمت کریں، صوبے کا کام کریں، نہ کہ آپ سارا با جماعت کہیں جا کے بیٹھ جائیں. اور کسی کو بھی آپ عدالتوں کو فیس کریں، عدالت میں جائیں، کورٹس میں جائیں، وہاں پہ آپ فیس کریں. وہاں سے آپ کو اگر رعایت ملتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بجائے آپ بائی ہک اینڈ بائی فورس کسی کو چھوڑانا چاہے تو یہ تو قانون نہیں ہے نا. یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ پریسیڈنٹ نہیں سر، ورنہ تو کوئی بھی گروہ اٹھے گا، اٹھ کے یہ کہہ دے گا ہم چھڑا کے لینے جائیں گے. تو بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے. اچھا عمران بھائی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ صاحب کو اگر کوئی تھوڑا ٹائم اور ملتا تو کون کون سے پروجیکٹ ان کے ذہن میں تھے کہ انہوں نے آگے ان کو لے کے جانا تھا اگر وہ سی ایم رہتے تھوڑا سا؟ اچھا، وہ نا دو پہ بڑا ان کا تھا، ایک تو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ. وہ چاہ رہے تھے کہ ایجوکیشن جو ہے نا ٹوٹل فری ہو جائے اور ایک حساب ہو، اور جو نصاب ایک ہو. اور ہیلتھ پہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی سفید پوش آدمی ہے اس کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا مہلک بیماری لگ جائے اور وہ اس کو اپنے گھر کی اشیاء نہ بیچنی پڑے. وہ پنجاب گورنمنٹ تمام اس پہ خرچہ کرے. اس پہ وہ کام کر رہے تھے، ہر انہیں موقع نہیں ملا، تو جب کبھی ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھرپور کام کریں گے. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے فیڈرل میں ان کو کوئی منسٹری لے لینی چاہیے تھی اور وہ کوئی اچھا کام ان کو اپنا پارٹ اتنا ویژن ہو اتنا، وہ کیوں نہیں لے رہے؟ میری تو ذاتی خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ فیڈرل میں کوئی بڑی ذمہ داری لے. یہ میری ذاتی خواہش ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو بقایا وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا انہوں نے ویسے ہی انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھانی جیسے وہ پنجاب میں کر رہے تھے یا کوئی فیڈرل وزیر بننے. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے فیڈرل میں کھیلنا چاہتے ہیں. فیملی میں ان کو پولیٹیکل فگر سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس میں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک مریم آئی ہیں، دیکھیں فیملی میں نہیں، پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ پولیٹیکل فگر ہے. انہوں نے صرف کیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے. انہوں نے پنجاب میں گھر گھر جا کے میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا ہے. وہ لوگ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ورکر آپ بلیو کریں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے انہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں ملنے کے لیے. پھر وہ انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ورکر مجھے ملا پھر وہ اندر بلاتے ہیں، انہیں ملتے ہیں، ان سے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. وہ ایسی بات نہیں کہ وہ فگر ہے،
فگر انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا عمران بھائی، یہ ساری پارٹیوں میں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پارٹیوں میں تو جمہوریت نہیں ہے. اب آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کہ ایک ہی خاندان ہے، بھٹو خاندان، ایک ہی خاندان ہے شریف خاندان، تو یہ ان کی جو مرضی ہوگی وہی کرے گا؟ تو پارٹی میں آپ کی جمہوریت چلتی ہے، کنسنسس ہوتا ہے کہ جو میاں صاحب نے کہہ دیا وہی ہونا؟ نہیں دیکھیں نا، میاں نواز صاحب ہوں یا کوئی اور ہو تو وہ پارٹی کے ووٹ سے ہی آتے ہیں. اگر پارٹی تو بھی جو ان سے مرضی مقابلے بھی اگر کوئی کھڑے نہ ہو تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ یہ اچھا الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ جو جنرل کونسل ہوتا ہے وہ باقاعدہ اپنا ووٹ کا حق ادا کرتے ہیں پارٹی پریزیڈنٹ بنانے کے لیے. میں خود پارٹی کا جنرل کونسل کا ممبر ہوں، ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں. اگر ہے ہی تو پھر انپوز ہی ہو رہا ہے نا کسی نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹیوں کے ساتھ جو ورکروں کے ساتھ جب اب لاہور میں ہو جائے، پنجاب میں ہو جائے، کمیٹیاں بنی ہیں، ان سے مشاورت ہوتی ہے، ان سے بات ہوتی ہے، پھر وہ پارٹیوں کے عہدیداران کی کمبینیشن ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی. اچھا یہ ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خاص کر وہ نوجوان، اب پولیٹیکل پروسیس میں کیوں نہیں آتے آپ کے خیال میں؟ آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر کسی نے پالیٹکس میں آنا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیشہ پولیٹیکل کی نسل بلدیات ہوا کرتی ہے. کافی عرصے سے بلدیات پہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا. جیسے ہی بلدیات الیکشن اناؤنس ہوگا، نیو ایک کھیپ آئے گی، نرسری لگے گی، نئے لوگ آئیں گے. لوگ خواہش رکھتے ہیں، نوجوان خواہش رکھتے ہیں سیاست میں آنے میں، تو ہمیشہ نیچے سے ہی گروتھ ہوتی ہے. تو جب بھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو بلدیاتی نظام کو اس کو سبوتاج کر دیتی ہیں. جب کوئی ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ آتی ہے، فوجی حکومت آتی ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام اور بلدیاتی الیکشن بنیادی ضرورت ہے. آپ کا گلی محلے کا جو کام ہے وہاں ہی حل ہو جائے. چاہے آپ اپنا کام لے، گلی کا کام لے کے آپ ایم این اے کے پاس ہیں، بیسیکلی یہ ایم این اے کا کام نہیں ہے. ایم این اے کام قانون سازی ہے. ہاں، لیجسلیشن، بالکل صحیح. تو آپ چاہے آپ کا ضلع، آپ کا یو سی کا چیئرمین ہو، کونسلر ہو، یہ گلی محلہ لائٹ کا کام وہیں حل ہو جائے، اور ایم پی ایم این ایس کو بھی یہ ایک ایج مل جائے گا. تو اس پہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جلد بلد الیکشن شاید ہونے جا بھی رہے ہیں، میرا خیال ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہوں گے بھی. اچھا، اس کا حل آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا، یہ ایک نرسری بنے گی تو اس سے پولیٹیکل پروسیس سے لوگ فلٹر ہو کے آگے آتے جائیں؟ ایسے ہی ہوگا بالکل. اچھا، آپ کو ایک اور میرے ذہن میں آپ کی بات سے آگئی، آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے نئے صوبوں کا. آپ کا ویژن کیا ہے، یا آپ نے حمزہ صاحب کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا؟ آپ ان کے ترجمان بھی ہیں، تو ان کی رائے کیا؟ میں نے نہیں کبھی سنا. ان کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ اچھا، اپنا ثاقب بھائی، اتفاقیت تو ایسا ہے کہ وہ جب یہ بات شروع ہوئی نا، وہ باہر تھے. اچھا، وہ پچھلے کوئی 3-3.5 مہینے سے امریکہ میں تھے، تو وہ کوئی ایسا کوئی بات نہیں میری ہو سکی. تو بقایا اگر جو بھی آپ کی اگر صوبے کے لیے اگر بہتری ہے تو ہونی چاہیے، اگر بہتر نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بڑا سیاسی سا جواب دیا آپ نے. اچھا عمران بھائی، اگلی دفعہ الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی ہوئے، آپ کو پھر ٹکٹ نہیں ملتی، پھر کیا کریں گے؟ میں پھر بھی حمزہ شباشی ذات کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ. شوق نہیں ہے؟ میں نے پہلے بھی پوچھا. نہیں دیکھیں، شوق تو ہے، پر اگر نہیں ملی تو کوئی بات نہیں. جہاں حمزہ صاحب کھڑا کریں گے، جہاں کھلائیں گے، ہم کھیلیں گے. اچھا عمران بھائی، چھوڑ دیں، حمزہ صاحب نہیں ہے اور نواز شریف صاحب نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نہیں ہے، پاکستان کا اچھا سیاستدان کون ہے؟ آپ بلیو کریں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا اچھا سیاستدان، مثبت سیاستدان، جس نے پاکستان کو سرو کیا ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کا نام ہی ہے نواز شریف. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کا نام نہیں لینا، ان کے علاوہ. پھر تو حمزہ شہباز شریف ہی، اور کوئی نہیں. میں ان کا بھی کہا تھا، ان کو وہ تو مجھے پتا تھا آپ نے ان کے. آپ بلیو کریں، مجھے ان کے 3-4 علاوہ کے پاکستان کا سیاستدان کو لگتا ہی نہیں ہے. مجھے کوئی سیاستدان نہیں لگتا. مجھے بتائیں، پاکستان کو ان موجودہ سیاستدان میں پاکستان کو کیا دی ہے؟ موٹر وے نواز شریف صاحب نے دی. یہ جو 4 کیا ہے غالباً 4G، یہ نواز شریف صاحب نے دی. آپ کو اچھے ہاسپٹل شہباز شریف صاحب نے دیے، روڈس شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے دی. مجھے بتائیں کہ بقایا کس نے، مجھے 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت بتا دو، اس نے کیا دیا آپ کو؟ مجھے کوئی صحت کارڈ دیا. مجھے صحت کارڈ ثاقب بھائی شاید آپ بھول گئے، یہ میاں نواز صاحب نے اپنے دور حکومت میں شروع کر دیا تھا.
پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں ان کے یہ دو باتیں نہ ہوتی تو وہ بڑے اچھے آدمی تھے؟ اچھا, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بلیو می کہ وہ نا اس کا ہر چیز جھوٹ پہ مبنی ہے. اگر وہ جھوٹ پہ مبنی نہ کرتا, پاکستان کی خاطر تمام اچھے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ مل کے کام کرتا, تو شاید یہ موقع نہ ہوتا جو اب ہو گیا. پاکستان بہتری کی طرف چلتا. میاں شباشی صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے آئے مل کے ہم چارٹر کرتے ہیں, اگر وہ کر لیتے تو پاکستان شاید ان حالات میں نہ ہوتا جن حالات سے اب گزر رہے ہیں. اچھا, یہ ان کی جتنے بھی شریف خاندان پہ آپ چونکہ 17 سال سے ساتھ ہیں, بڑے الزامات لگے. 17 سال سے میں حمزہ شباشی صاحب کے ساتھ, ویسے میں بائی برتھ ہوں. اچھا, بائی برتھ, چلے حمزہ صاحب کے, لیکن بائی برتھ بہت الزامات لگے. کبھی دل نہیں کیا کہ میں پوچھوں حمزہ صاحب سے کہ کرپشن کے اتنے الزامات آپ پہ ہیں تو کیوں ہیں؟ دیکھیں, میں نے اپنا ثاقب بھائی یقین کریں, میں حمزہ شباشی صاحب کو کبھی کسی کے غلط کام کرتے, کام سنتے کبھی نہیں دیکھا. کبھی کسی کا غلط کام کنوے کرتے نہیں دیکھا. قطر نہیں, ٹوٹل, میں کہتا ہوں ٹوٹل یہ ڈس انفارمیشن ہے. کرپشن تو بڑی دور کی بات, کبھی انہوں نے کسی اپنے قریبی ساتھی کا غلط کام نہیں کسی کو کنوے کیا. نہیں, یہ جو پیپر میلز یا لوگ جو چپڑائسیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے یا بہت کچھ ہوا, یہ سب نہیں, اگر کچھ ہوتا تو پھر ثابت ہو جاتا. کوئی ثابت ہوا, تمام ایک اپنا جھوٹ میں اپنی ایک اپنا انہوں نے ایک قصہ کہانی بنائی ہوئی تھی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کورٹ سے یہ باعزت بری نہ ہوتے, پھر چیزیں کو نکلتی. مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ کو کون سے اچھے کام لگ رہے ہیں؟ یہ 2-3 کام بڑے زبردست ہیں, یہ نہ ہو تو میں نے کہنا کہ ان کا یہ 2 کام بڑے اچھے ہیں اور لوگوں نے اس کو سراہا. ایک تو انکروچمنٹ والا اور ایک ستھرا پنجاب والا, یہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. پاسبل ہے کہ اگلا وزیر اعظم یا اگلے 1-2 ٹرم کے بعد بلاول وزیر اعظم بنے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس نے وزیر اعظم بننا ہے, یا پاکستان کی عوام جانتی. ٹھیک ہے, کوئی میسج ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنے ساتھیوں کو, کوئی میسج کہ اگر سیاست میں آنا ہے تو کوئی ان چیزوں پہ عمل کریں, ایسے کام کریں؟ بس میرا یہی کہ آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ کھڑے رہے, اچھا برا وقت آتا جاتا رہتا ہے. یہ پی ٹی آئی والوں میں ایک خصوصیت ہے, وہ جو غلط کام کریں ان کو بھی پڑ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آپ بھی اعتراض کر لیتے ہیں نہیں یا تنقید کر لیتے ہیں؟ نہیں, اگر ہماری پارٹی میں غلط کام کرے اس پہ تنقید ہوتی ہے. اچھا, آپ بھی کرتے ہیں؟ اس پہ تنقید ہوتی ہے. اگر وہ غلط کام کسی نے کیا تو اس پہ تنقید ہوتی بھی ہے اور اس کی پھر صلاح بھی ہوتی ہے. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی عمران علی گرایہ صاحب کی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیا منصب ملا ہے ایز اے جو وہ کوارڈینیٹر بنے ہیں پبلک افیئرز کے پرائم منسٹر کے, تو ان میں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی پاکستان میں ہمارا وزیر اعظم چیف منسٹر آئے وہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہو وہ آئے.